السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل احترام پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، کوئی بھی چیز جس سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہو۔ کوئی بھی سامان ہے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ کس کام آتا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کہاں ضرورت ہوتی ہے، تو پھر آپ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح سے کوئی بھی چیز آپ کو معلوم تو ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، لیکن آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ معلوم ہے تو بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ اس کو ضائع کر دیں، نقصان کر دیں، خود اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ اسی طرح انشاءاللہ جو چند دنوں کے بعد مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک، یہ مہینہ بھی سال کا سب سے قیمتی مہینہ۔ یوں تو اللہ عز و جل نے ہر انسان کو جو سانسیں دی ہیں، ہر سانس قیمتی ہے۔ نہیں معلوم اگلی ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو یہ سانس تو اس وقت میرے پھیپھڑوں میں گئی، اگلی جائے گی نہیں معلوم نہیں مجھے۔ تو یوں تو ایک انسان کے لیے ہر آنے والا لمحہ، ہر موجودہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے، اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا اپنی بے حسی یا اپنی کاہلی کی وجہ سے ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے، وہ ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے دھیان نہیں دے پاتے، اور نتیجتاً ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ سال کا سب سے قیمتی مہینہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس مہینے میں پورے مہینے کے روزے ہم رکھتے ہیں۔ بقیہ کسی بھی مہینے کے روزے فرض نہیں ہیں، نہ کسی اور دن کے روزے فرض ہیں۔ اس پورے مہینے میں ہم اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح سے کوششیں کرتے ہیں۔ پورے مہینے میں اس طرح کی کوشش کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، مخصوص ایام میں ہوتی ہے، ایک عشرے میں ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں۔ پورا مہینہ ہم باجماعت
تہجد یعنی تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ پورا سال تو ہم ایسا کبھی نہیں کرتے۔ تو یہ مہینہ جو انشاءاللہ آنے والا ہے، یہ اپنی ذات میں بہت ہی زیادہ قیمتی، بہت ہی زیادہ اہم ترین مہینہ ہے، اور وہ سمجھ لیجیے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو نہ دیتا۔ اگر اس مہینے سے خاص فائدے ہم کو حاصل ہونے والے نہ ہوتے تو اللہ عز و جل ہم کو یہ مہینہ نہ دیتا۔ اس پورے مہینے میں مختلف طرح کی عبادتیں ہمارے اوپر عائد نہ کی جاتی، کچھ فرض کی حیثیت سے، کچھ سنت کی حیثیت سے۔ تو اب اس مہینے کی اگر قدر و قیمت ہمیں معلوم ہوئی تو ضروری ہے، لازم ٹھہرا کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ زیادہ فائدہ اپنے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں نے پچھلے سال کے رمضان سے جو فائدہ اٹھایا تھا، اس سال کے رمضان سے انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ اٹھاؤں، اور یہی مقصود ہے، یہی مقصود۔ دوسرے لوگ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ان کا اپنا کام، دوسرے کسی چیز کی اہمیت کو کتنا جانتے ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس چیز سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ تو آئیے انشاءاللہ مختصر سے خطاب میں میں آپ کے سامنے وہ طریقے رکھنا چاہوں گا، وہ ذرائع رکھنا چاہوں گا، وہ اسباب انشاءاللہ رکھنا چاہوں گا کہ جنہیں اختیار کر کے ہم اس مہینے سے انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب ہے سچی نیت۔ دیکھیے اللہ عز و جل کے یہاں نیت کے اعتبار سے برکت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسی برکت، آپ کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ تو سب سے پہلا سبب، سب سے پہلا ذریعہ جو اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کا ہے وہ یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اپنی نیتیں، اپنے ارادے صاف کرنے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سب پڑھتے اس لیے پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کیا ہے، گھر کے لوگ مجھ سے کہتے ہیں جاؤ نماز کا ٹائم ہے مسجد میں جاؤ، اس لیے آ جاتا ہوں۔ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے اگر نہ پڑھوں تو لوگ مجھ کو بولیں گے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے۔ تو یہ نماز کسی خاص کام کی نہیں۔ وہ نماز کب کام آئے گی؟ جب آپ اپنے دل کے سچے ارادے سے اللہ عز و جل کے سامنے حاضر ہو تو نماز کام آئے گی، ورنہ آپ کا کیا دھرا دنیا میں بھی ضائع ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی اصلاح ہمارے لیے ضروری ہے اور جس کی طرف دھیان دینا ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے اپنی نیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، آپ کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ کی نیت پر ڈپینڈ ہے۔ آپ کے عمل کا اللہ عز و جل کے یہاں سے آپ کو کتنا ثواب ملے گا آپ کی نیت پر ڈپینڈ ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے شریعت کا کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اس کو کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ قاعدہ ہے ہمارا۔ لیکن اللہ عز و جل نے اس کو فکس نہیں کیا، نہیں یہ فکس نہیں، بڑھتا۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ زمین میں ایک دانہ بویا جائے، جب وہ دانہ اگے تو اس میں 7 بالیاں ہوں اور ان میں سے ہر بالی میں 100 دانے۔ یہ مثال آپ کی ایک نیکی کی، ایک نیکی جو آپ نے اللہ کے لیے کی اس کا جو آپ کو عوض ملا وہ 700۔ لیکن یہ بھی فکس نہیں، اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء،
اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت کشادگی والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کیا جاننے والا ہے؟ جاننے والا تو سب کچھ، یہاں کیا جاننے والا ہے کہ آپ کو آپ کی نیکی کا کتنا صلہ دیا جائے، اللہ عز و جل اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ کون ہے وہ جو اللہ عز و جل کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کو قرض نہیں چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ قرض کسے کہتے ہیں؟ آپ جو دیں آپ کو واپس مل جائے، اس کو قرض کہتے ہیں۔ تو کون ہے وہ جو اللہ عز و جل کو قرض حسنہ دے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ کتنا نہیں بتایا، ایک جگہ فرمایا اضعافا کثیرہ، بہت زیادہ۔ تو اب 700 پر بھی تو ڈیپینڈ نہیں رہا، اللہ عز و جل نے پہلے بتایا 10، پھر کہا 700، اور اب یہاں فرماتا اضعافا کثیرہ۔ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے گنا، کتنے ٹائم اللہ عز و جل اس کا عوض اس کو بڑھا کر دے گا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا، میں نے 1 روپیہ خرچ کیا، ثواب میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، میں نے مغرب کی نماز پڑھی، ثواب میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے اور آپ کے ثواب کے ریفلیکشن میں، کمی اور بیشی میں، کم اور زیادہ ہونے میں اہم ترین کردار ادا کرتی وہ نیت ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے وہ اپنی نیت صاف کرنا ہے، اپنی نیت خالص کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تم سے پہلے یہود کو، نصارہ کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے لیے اپنی تمام عبادتیں خالص کریں۔ اب سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو اس رمضان کے آنے سے پہلے کرنا ہے وہ اپنی نیت کی صفائی ہے۔ ہم اپنے دل میں جھانکیں کہ ہم نے اب تک روزے رکھے، ہماری زندگی میں 10 15 20 25 40 50 جتنے بھی رمضان آئے ہم نے روزے رکھے، لیکن کیا ان روزوں کے رکھنے میں ہماری سچی نیت کا دخل تھا، یا امی ابا نے کہا اس لیے ہم نے رکھے، ہمارے بھائیوں نے رکھے اس لیے ہم نے رکھے، سب مسلمان رکھتے ہیں اس لیے ہم نے رکھے؟ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو اپنی نیتوں کو جانچنا ہے، اندازہ لگانا ہے کہ کتنا زیادہ ہم صاف تھے۔ جب اندازہ ہوگا اس کے بعد یہ صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے اگر آپ کے کپڑے پر میل ہو، کچیل ہو، گندگی ہو، داغ ہو، دھبا ہو، آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ اس کو صاف کرنے کی، دھونے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے آپ۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو تو پہلے تو یہ کہ آپ اس کو پہنیں گے ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے پہن لیا تو کوشش کریں گے کہ فوراً اس کو اتار کر بدلوں، اس کو دھویا جائے کہ دوسرے کپڑے پہن۔ یہ کب ہوا؟ اس وقت ہوا جب آپ کو اپنے کپڑوں کا میل، اپنے کپڑوں کی گندگی یا داغ معلوم ہوا۔ تو ہمیں اپنے دلوں کا داغ ڈھونڈنا، اپنی نیتوں کا میل تلاش کرنا کہ آج تک ہم نے روزے رکھے، جتنے رمضان آئے ہم نے کبھی روزے چھوڑے نہیں، لیکن کیا واقعی ان روزے رکھنے میں ہم صاف تھے؟ ہماری نیتیں خالص تھیں، سچی نیتیں تھیں، یا بس سب رکھتے تھے اس لیے ہم نے رکھ لیا؟ تو اگر ایسا کیا تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے روزے خالص اللہ کے لیے ہو، گھر والے رکھتے ہیں الحمدللہ، دوسرے لوگ رکھتے ہیں الحمدللہ، نہیں رکھتے میرا مسئلہ نہیں ہے، میری نیت صاف، میں اللہ کے لیے رکھتا ہوں، کسی کے اس عمل کو کرنے اور نہ کرنے کی پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیت کی صفائی۔ دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کوئی بھی نعمت ہے نا اس کی قدر جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی نعمت کی قدر نہیں جانتے تو آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کا غیر ضروری استعمال کریں گے، آپ اس کو ضائع کر دیں گے۔ یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ عز و جل نے آنکھوں کی روشنی چھیننے کے عوض جنت کی بشارت دی ہے. اگر کسی مسلمان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ چھین لے، اندھا ہو جائے اور وہ اللہ کی خاطر صبر کرے، تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لم ارض له ثوابا دون الجنہ، جنت سے کم میں خود اس کے لیے کسی ثواب پر راضی نہیں ہوتا. آنکھ کے علاوہ کسی اور نعمت کے کھونے پر اتنی بڑی بشارت نہیں، لیکن یہ اس نعمت کی قدر ہم نہیں جانتے. اندھیرے میں بھی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، جائز دیکھتے ہیں، ناجائز دیکھتے ہیں، حلال دیکھتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، جب اس نعمت میں کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی نعمت کی قدر نہیں کی. جوانی بڑی نعمت ہے، ہم اپنی جوانی کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. بڑھاپے میں جا کر احساس ہوتا ہے کاش میں نفل روزے رکھ سکتا تھا، نہیں رکھا، کاش رکھ لیا ہوتا. میں نفل نماز تہجد پڑھ سکتا تھا، نہیں پڑھا، کاش پڑھ لیا ہوتا. کب احساس ہوا؟ اس نعمت کے کم ہو جانے یا چھن جانے کے بعد ہم کو اس کا احساس ہوا. لیکن اس وقت جو احساس ہوتا ہے نا، وہ کسی کام نہیں آتا. وہ دوسروں کے لیے عبرت بن سکتا ہے. آپ دوسروں کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنی جوانی ضائع کی، تم نہیں کرنا. دیکھو تم مجھ سے عبرت حاصل کرو، میرے پاس پیسے ہوتے تھے مگر میں ضائع کرتا تھا، تم نہیں کرنا. مگر وہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا. تو بہت ضروری ہے کہ اللہ عز و جل نے جو نعمت ہم کو دی ہم اس کی قدر کریں. یہ سمجھیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی زندگی کا آخری رمضان، بہت سے لوگوں کو اس کے بعد رمضان نصیب نہ ہو. اور وہ بھی کس نے دیکھا، ابھی بیچ میں 6 دن ہے، وہ بھی کس نے دیکھا ابھی بیچ میں پورا ہفتہ باقی ہے، ملے نہ ملے. تو جو آپ کو دن ملا، جو مہینہ ملا، آپ اس کی قدر کریں اور یہ سمجھیں، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے مجھے یہ مہینہ، یہ دن بعد میں ملے نہ ملے، آپ اس کی قدر کر کے اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر لیں. اگر آپ نے ضائع کر دیا تو گیا وہ وقت پھر دوبارہ آتا نہیں، وہ ضائع ہو گیا. اسی لیے سلیمان علیہ السلام کی دعا سکھاتا ہوں، ہمیشہ پڑھا کیجیے. جب چیونٹیوں کا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، ایک واقعہ ہوا تھا چیونٹیوں پر، اسی پر قرآن کریم کی پوری ایک سورت ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. میرے رب، تو نے جو بھی نعمتیں مجھ کو اور میرے والدین کو دی ہے نا، تو مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، ان نعمتوں کی قدر کرنے کی، اہمیت سمجھنے کی اور ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی مجھے توفیق دے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. ان نعمتوں کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ اعمال کریں جنہیں اللہ پسند کرتا ہو، جن سے اللہ راضی ہوتا ہو. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اور تو اپنی خصوصی رحمت سے مجھ کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. تو جو نعمت اللہ عز و جل رمضان کی شکل میں آپ کو انشاءاللہ، اللہ سے امید رکھیے، دینے والا ہے، آپ کو اس نعمت کی قدر کرنی ہے. اور جب آپ نعمت کی قدر کریں گے تو آپ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. مثلا یہ پانی میں نے پینے کے لیے منگایا ہوا ہے، اگر میں یہ پانی پھینک دوں تو یہ نعمت ضائع ہو جائے گی. لہٰذا میں کیا کروں گا، اس کی قدر کروں گا، جب ضرورت ہوگی تب پیوں گا. اگر میں اس کے پھینک دوں تو ضرورت پر یہ پانی مجھ کو دستیاب نہیں ہو سکے گا. تو ایسی ہی اللہ عز و جل کی ہر نعمت ہوتی ہے. سمجھ کہ یہ جو رمضان چلا گیا نا، یہ دوبارہ ملنے والا نہیں. ہاں اگلا آپ کی زندگی میں آئے نہ آئے وہ اللہ کی طرف کی بات، مگر یہ جو چلا گیا یہ اپنے ساتھ آپ کی اچھائیوں برائیوں سب کو سمیٹ کر لے جانے والا ہے. تو آپ اس نعمت کی قدر کا اپنے دل میں جذبہ پیدا کریں. تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے مضبوط حوصلہ. آپ کا حوصلہ مضبوط، آپ کی ہمت مضبوط. اگر ہمت مضبوط ہوتی ہے تو انسان پہاڑوں میں سے اپنے لیے راستے نکال لیتا ہے. اگر حوصلہ مضبوط ہوتا ہے تو انسان وہاں سے اپنے لیے راستہ نکال لیتا ہے جہاں سے کوئی راستہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دو تھے. بظاہر دنیا کا کچھ مال و اسباب نہ تھا،
نہ ہتھیار تھے کہ اپنا مقابلہ، دشمنوں کا مقابلہ کر کے اپنا دفاع کر سکیں۔ وہ کون سی چیز تھی جو انہیں مکے سے نکال کر مدینے تک لے گئی؟ حوصلہ۔ لا تحزن ان اللہ معنا، حوصلہ، ہمت نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب بھاگے، پیچھے فرعون پوری فوج کے ساتھ تھا اور آگے سمندر تھا، نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے۔ اگر وہ بندہ وہاں ہمت ہار جاتا، وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام اگر وہاں ہمت ہار جاتے تو بنو اسرائیل کا تاریخ میں بھی کوئی نام و نشان نہ ملتا۔ ہمت تھی، حوصلہ تھا کہ اللہ عز و جل نے سمندر میں سے راستہ دے دیا، حالانکہ سمندر راستہ نہیں دیا کرتے۔ ہمت مضبوط ہوگی، حوصلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ تھوڑی سی شوگر ہے نا شیخ، روزہ رکھوں، ارے کیا بات ہے، برداشت کرو۔ روزے کا نام ہی تو صبر ہے نا، صبر یعنی برداشت۔ تھوڑا سا بی پی ہائی ہوتا ہے، روزہ رکھو نہ رکھو، منہ سوکھ جاتا ہے، روزہ رکھو نہ رکھو، روزے ہی میں سب سوچتا ہے۔ آپ روزہ رکھیے، جب نہیں رکھا جائے گا تو دیکھیں گے نا، پہلے سے ہی اپنے لیے دروازہ کھول لینا تو بیوقوفی ہے، بیوقوفی نہیں بلکہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ پہلے سے ہی اپنے لیے دروازہ کھول لینا شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ آپ روزہ رکھیے، 8 بجے تک رکھا گیا نا، 8 تک رکھیے آپ، لیکن 8 تک رکھیے آپ، 2-3 گھنٹے کے گیپ تو لے سکتے نا آپ شوگر میں بھی۔ سحری کیجیے، آپ سحری کی لذت سے، سحری کے فائدوں سے اپنے آپ کو محروم مت کیجیے کہ نہیں ڈاکٹر نے کہا روزہ نہیں رکھنا۔ ڈاکٹر، شریعت ڈاکٹر بتائے گا آپ کو؟ آپ کی استطاعت یہ ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو؟ نہیں، آپ کی استطاعت آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ آپ سحری کیجیے، نہیں رہا جاتا نا آدھا گھنٹہ پیاسا، ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے بعد پانی پی لیجیے نا آپ، لیکن اتنا آدھے گھنٹے کا تو ثواب اپنے کھاتے میں ڈالیے، اتنی تو ہمت رکھیے۔ جو اللہ عز و جل آپ کو آدھے گھنٹے تک طاقت دیتا ہے وہ 1 گھنٹے تک بھی دے گا، جو 1 گھنٹے تک دیکھا ہے وہ 2 گھنٹے تک بھی دے گا۔ لیکن اپنے لیے پہلے سے ہی ایک چور راستہ نکال لینا کہ شوگر ہائی ہو جاتی ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا، دھوکہ دینا کچھ نہیں ہے۔ اور جو شریعت کے معاملے میں کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، وہ دوسروں کا کیا، کسی کا کچھ نہیں، وہ اپنا بگاڑتا ہے۔ تو آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے نا کہ شوگر ہے، تو اچھی طرح سن لو، شوگر ہے تو شوگر یہ نہیں کہتی سحری مت کرو، شوگر ہے تو یہ نہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی بھوک یا پیاس برداشت نہ کر سکے۔ جب تک برداشت ہوتا ہے نا تب تک آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ 2 گھنٹے تک کی طاقت تھی نا تو 2 گھنٹے تک آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن پہلے سے ہی نہیں رکھ سکتے تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ آپ کا حوصلہ مضبوط ہوگا، سمندر آپ کو راستہ دے گا۔ آپ کا حوصلہ مضبوط ہوگا تو ہزاروں دشمنوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آپ اپنے راستے تک، اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا حوصلہ کمزور ہوگا تو عشاء کے وقت آتے ہوئے بھی آپ کو راستے میں اندھیرا لگے گا، نہیں اندھیرا ہے میں کیسے جاؤں۔ اسی لیے تو ہم میں سے بہت سے لوگ فجر نہیں پڑھتے نا، ارے اندھیرا رہتا نا 5:30 بجے، راستے میں اندھیرا ہے، راستے میں کتے ہیں اور راستہ سنسان پڑا ہے، لیکن جن لوگوں کو حوصلہ ہوتا ہے وہ 5 کلومیٹر دور سے اپنی مسجد میں چلے آتے ہیں۔ حوصلہ مضبوط تو آپ اپنی منزل تک پہنچے۔ جہاں حوصلہ ہارے وہاں منزل سامنے ہونے کے باوجود آپ اپنی منزل سے 1 قدم دور رہ جائیں گے، لیکن ہاریں گے ضرور۔ تو آپ کو اپنا حوصلہ مضبوط رکھنا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، اللہ عز و جل نے جتنی استطاعت دی ہے اتنی استطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھنے والا ہے۔ چوتھا کا رمضان کا جو مہینہ ہے، آپ کیا کیجئے، ایک چھوٹا سا چارٹ بنا لیجیے، ایک چارٹ بنائیے رمضان کے مہینے کی عبادتیں، اس چارٹ میں آپ لکھیے کیا عبادتیں کرتے ہیں آپ رمضان میں۔ آپ کہیں گے الگ تو کوئی نہیں سوائے 2 عبادتوں کے، ایک روزہ رکھتے ہیں عام دنوں میں نہیں رکھتے، ایک تراویح پڑھتے ہیں عام دنوں میں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ آپ کو رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تو کیسے کریں گے، ایک چارٹ بنائیے آپ۔ وہ چارٹ آپ کا 2 طرح سے ہوگا، ایک جس میں آپ اپنے پچھلے سال کا رمضان درج کریں گے،
اور اس چارٹ میں آپ اپنے ابھی کا رمضان درج کریں گے. 2 چارٹ ہوگی. اس چارٹ میں آپ ساری عبادتیں ایک کے بعد. نمبر 1 روزہ. رمضان کا سب سے اہم کام تو روزہ ہی. نمبر 2 جو بھی آپ جس کو پریپریشن دینا چاہیں, جس کو ترجیح دینا چاہیں, پریفرنس دینا چاہیں, اس کو لکھیے. مثلا میں لکھتا ہوں روزے کے بعد فرض نمازیں. تیسرے خانے میں آپ رکھیے دعائیں. چوتھے خانے میں رکھیے تلاوت قرآن. پانچویں خانے میں رکھیے ذکر و اذکار. چھٹے خانے میں رکھیے صدقہ خیرات زکات. ساتویں خانے میں رکھیے تراویح. آٹھویں خانے میں رکھیے حصول علم. اور 9ویں خانے میں رکھیے اس کے علاوہ عبادتیں جو آپ عمومی طور پر رمضان میں کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ 9-10 خانوں کا ایک چارٹ بنائیے. پورے 30 دن اس میں لکھیے آپ, جیسے کہ ہمارے سحر افطار کے ٹائم کے ساتھ آتے ہیں نا 30 دن, اس طرح سے آپ پورے 30 دنوں کا ایک چارٹ بنائیے. 2 چارٹ بنیں گے, ایک پچھلے رمضان کا 2021 کا, اور دوسرا اس موجودہ رمضان کا 2022 کا. اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ 2021 میں آپ نے جو نمازیں آپ نے فرض نمازوں میں کوتاہی کی, اس کو آپ شرافت کے ساتھ خود درج کیجئے. آپ خود ہی اگر اپنا حساب لے لیں تو بہتر ہے, بجائے اس کے کہ اللہ کے پاس وہ حساب پہنچے. تو اپنے آپ سے جھوٹ مت بولیے. آپ پوری دیانتداری کے ساتھ 2021 کے رمضان کا چارٹ پورا کیجیے. جو بھی روزوں میں آپ سے کوتاہی ہوئی لکھیے, فرض نمازوں میں کوتاہی ہوئی لکھیے, دعا میں آپ سے کوتاہی ہوئی لکھیے, ذکر و اذکار میں آپ سے کوتاہی ہوئی لکھیے. اب پہلا روزہ, دوسرا روزہ, تیسرا روزہ, آپ کا یہ پورا چارٹ بن جائے گا. 9 خانوں کے ساتھ پورے 30 دنوں کا چارٹ بن جائے گا. اس میں اب آپ اپنا کمپیریزن خود کیجئے. 2021 کا پہلا روزہ میں نے کیسے رکھا اور گزارا تھا, کون سی عبادتیں جو یہ 9 خانے آئے ہیں, 10 خانے جو بنائے ہیں, ان میں سے کون سی عبادتیں میں نہیں کر سکا تھا. مثلا 2021 کے پہلے روزے کو میں قرآن نہیں پڑھ سکا تھا, وہاں کٹ. 2022 کو میں نے الحمدللہ 1 پارہ پڑھا, وہاں پر صحیح کا نشان. 2021 میں نے پڑھا تھا, 22 میں نہیں پڑھا, تو یہاں کٹ. جس کا مطلب یہ ہو کہ آپ ریورس جا رہے ہیں. تو یہ چارٹ آپ کو انشاءاللہ اپنے رمضان سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دلائے گا, کیونکہ اپنا حساب لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آئندہ اپنے آپ کو سنواروں. اپنا جائزہ کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ہم آئندہ جو قدم اٹھائیں, آئندہ جو کام کریں, وہ سوچ سمجھ کر کریں, وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں, اور جو نقصان ماضی میں ہوا وہ نہ ہو سکے. اس لیے آپ یہ ایسے 2 چارٹ بنائیے, اور پورا امانت داری کے ساتھ گھر کے ہر فرد کے لیے چارٹ بنائیے. والدین ہیں, والدین امی کا الگ, ابا کا الگ, اپنا الگ. آپ کو آپ کے گھر میں جتنے افراد, ان تمام افراد کا ایک چارٹ آپ بنا دیجیے. اس چارٹ میں آپ کو روزانہ امانت داری کے ساتھ درج کرنا ہے. روزہ میں نے رکھا, لیکن روزے میں اگر کوتاہی ہوئی تو وہاں پر لال نشان لگائیے. آج مجھ سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوئی, کوئی غلط کام, کوئی گناہ کا کام روزہ رکھ کر ہوا. نہیں ہوا الحمدللہ, آپ اس کو لکھ دیجیے روزہ رکھا. فرض نماز, آج پہلے روزے کو 5 فرض نمازیں میں نے مسجد میں باجماعت ادا کی, یا اگر خواتین ہیں تو گھر میں انہوں نے وقت پر نمازیں ادا کی. اس کے بعد تیسرا, اس کے پچھلے رمضان کو پہلے روزے میں نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی, بس جماعت کھڑی ہوئی, آیا, سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور میں سیدھا نکل گیا. میں نے کوئی دعائیں نہیں مانگی تھی. یا اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے, کٹ. اس رمضان کو پہلے روزے میں نے دعائیں مانگی, تو بہتری کی طرف. تو اس طرح سے آپ ایک چارٹ بنائیے. روزہ, فرض نماز, دعائیں, تلاوت قرآن, ذکر و اذکار, صدقہ و خیرات, حصول علم, تراویح, اور جتنے بھی اس کے علاوہ آپ خیر کے کام کرتے ہو ایک ایک خانے میں لکھیے. اور اس کے بعد پچھلے سال کے ایک ایک روزے سے اپنے روزانہ کے روزوں کا کمپیریزن کیجئے, تو خود آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ میں کتنا امپرومنٹ ہوا ہے اور کتنا زیادہ آپ زوال کا شکار ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ چارٹ آپ کے بہت کام آئے گا. 5واں کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان کھانے اور سونے کا مہینہ نہیں. رمضان کھانے اور سونے کا مہینہ نہیں. یہ نہیں کہ آپ سحری کریں, فجر پڑھ کر گھر جائیں اور دوپہر تک سوتے پڑے رہیں. نہیں, کیا فائدہ ہوا.
آپ نے تو جو اصل فجر سے ظہر تک کا جو 6 7 8 گھنٹے کا ٹائم ہے آپ نے تو وہ سونے میں گزار دیا. اس لیے نہیں ہے وہ رمضان، اس لیے نہیں ہے. رمضان تو عبادت کے لیے ہے. آپ اپنا ایک معمول بنا لیجیے. کیسے معمول بنائیں گے؟ معمول ایسے بنائیں گے کہ روزانہ فجر کے بعد مجھے ایک پارہ قرآن کریم پڑھنا ہے، چاشت تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا ہے، چاشت کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد گھر جانا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سونا ہے اور اس کے بعد اپنے کاموں کو لگ جانا ہے. ظہر کی اذان سے پہلے میں مسجد میں آ جاؤں، سب سے آخر میں جانے والا بندہ میں رہوں. عصر کی اذان سے پہلے میں مسجد میں آ جاؤں، سب سے آخر میں جانے والا بندہ میں رہوں. تو آپ ایسا اپنا ایک معمول بنا لیجیے، ابھی سے بنا لیجیے، طے کر لیجیے کہ مجھے ایسا ہی کرنا ہے. تو یہ ٹائم ٹیبل کب بنے گا؟ رمضان میں نہیں، رمضان سے پہلے. اگر آپ چاہتے ہیں ڈیفرنس رہے پچھلے رمضان کے مقابلے میں آپ کا یہ رمضان اچھا رہے، تو آپ کو یہ دوسرا والا چارٹ بھی بنانا پڑے گا، اپنے ٹائم ٹیبل کا چارٹ. اور 5 نمازوں کے ساتھ اپنی زندگی کو مربوط کر دیجیے، اپنی زندگی کو جوڑ دیجیے. فجر کے بعد تلاوت کلام پاک، ظہر کے بعد آدھا گھنٹہ میں حدیث کی کوئی کتاب پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا یا درس میں شریک ہوں گا. عصر کے بعد میں آدھا گھنٹہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہوں گا، ان کے ساتھ کچھ باتیں کروں گا، سیکھوں گا، سکھاؤں گا. مغرب کے بعد میں مسجد میں رہوں گا یا کسی کام میں رہوں گا. تراویح کے بعد مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، دعا مانگنا ہے، ذکر کرنا ہے، جو بھی. اس طرح سے آپ اپنے پورے رمضان کے پورے مہینے کے معمولات کو ترتیب دے دیجئے اور یہ دوسرا چارٹ آپ بنا لیجئے. تو انشاءاللہ آپ کا ٹائم ٹیبل آپ کو فائدہ اٹھانے پر مجبور کرے گا. اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیے اپنا ٹائم مینجمنٹ، اپنے وقت کو صحیح طور سے مینج کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جتنے بھی اسکول ہیں، مدرسے ہیں، کالج ہیں، وہاں پر ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. 7 سے 7:40 تک ایک پیریڈ ہوگا، 7 سے 8 تک ایک پیریڈ ہوگا، 7 سے 1 بجے تک آپ کا پورا ایک دن کا دورانیہ ہوگا. اس کے پہلے بھی نہیں اور اس کے بعد نہیں. کیا کس لیے ٹائم ٹیبل ہے؟ اس لیے ہے کہ ٹائم ٹیبل ہی آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی دلا سکتا ہے. اگر آپ مثلاً آپ دکان بھی اگر کھولتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کبھی 9 بجے کھولتے ہیں، کبھی 11 بجے، کبھی 12 بجے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کی دکان بند کرنے کا ٹائم ہو یا نہ ہو، لیکن دکان کھولنے کا ٹائم ضرور ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ ایک وقت سے بندھے رہیں، ایک معمول کے ساتھ لگے رہیں اور وہ معمول آپ کو اپنا جو بھی ٹارگٹ ہوگا اس ٹارگٹ تک پہنچنے میں مدد کرے گا. تو آپ اپنے پورے رمضان بھر کا ایک شیڈول بنا لیجئے اور 5 نمازوں کے ساتھ مختلف قسم کے اعمال کو آپ ترتیب وار باندھ دیجئے تو انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. مثلا فجر کے بعد آپ کا کوئی دوست آپ سے کہے کہ چلو آج تھوڑا ٹہلنے جاتے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں، مجھے فجر کے بعد آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار کرنا ہے، مجھے اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھنی ہے. چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد بے شک میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. لیکن اگر آپ نے کوئی شیڈول نہیں بنایا، کوئی ٹائم سیٹ نہیں کیا آپ نے، تو پھر آپ فجر کے بعد بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں اور کسی وقت میں آپ کسی بھی طرح کا کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ دوسرا کام ہے چارٹ کے تعلق سے کہ آپ اپنا ٹائم مینجمنٹ آپ صحیح کیجئے اور اپنے پورے رمضان کا شیڈول پہلے ہی طے کر لیجیے. چھٹا کام، رمضان کھانے اور سونے کا مہینہ نہیں. اس مہینے میں عورتوں کا زیادہ تر ٹائم کھانا پکانے میں جاتا ہے اور مردوں کا زیادہ تر ٹائم سونے میں جاتا ہے. اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے سونا ضروری ہے، جی بلکہ سونا ضروری نہیں، عبادت ہے. سونا عبادت ہے، لیکن کتنا؟ جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہے اتنا ہے. کھانا بھی عبادت ہے، سحری کرنا عبادت ہے نا، کھانا عبادت ہوا. افطار کرنا بھی تو عبادت ہے، تو کھانا عبادت ہوا. لیکن کیا مطلب ہے افطار کے نام پر آپ مغرب کی جماعت نماز چھوڑ دیں، آپ سحری کے نام پر 3 بجے سے اپنے گھر کی خواتین کو جگائے رکھیں اور 5 بجے جا کر آپ سحری کریں؟ نہیں، یہ تو غلط ہے. افطار کے نام پر آپ کے گھر کی خواتین دوپہر میں ظہر کے بعد سے ہی پریشان ہو اور اس کے بعد شام ہونے تک ان کا پورا ٹائم افطار کی تیاری میں چلا جائے تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. آپ کی راتیں تراویح پڑھنے کے بعد اپنے دوستوں میں گزرتی چلی جائیں اور سحر کے بعد جا کر آپ سو جائیں تو یہ ظلم ہے. آپ ایسا مت کیجیے. آپ کھائیے، آپ کو کھانے سے کون منع کرتا ہے، لیکن رمضان کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کھا کر اپنا وزن بڑھا لیں. نہیں، رمضان میں بہت سے لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. وہ کیسے بڑھتا ہے؟ ایسے ہی تو بڑھتا ہے.
بس کھانا ہے، سحر میں کھا رہے ہیں، افطار میں کھا رہے ہیں، تراویح کے بعد کھا رہے ہیں، بھائی کھائیے، لیکن اتنا کھانا تھوڑی عبادت ہے۔ اتنا کھانا عبادت ہے کہ جتنے سے آپ کی پیٹ صحیح ہو جائے، آپ روزہ رکھنے میں طاقت پائیں، آپ افطار کریں تو افطار کے بعد کی عبادتوں کے لیے آپ کو تقویت ملے، اتنا کھانا عبادت ہے۔ اتنا کھانا کہ عبادتیں بوجھل ہو جائیں، ہم تراویح کے لیے کھڑے ہو تو ڈکار پر ڈکار آتی چلی جائے، یہ تھوڑی عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اور جان لیجئے ڈکار جو ہم لیتے ہیں نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف عنا جشاءک ھذا، اپنی ڈکاریں ہمارے سامنے مت لیا کرو، فإن اطول الناس جوعا یوم القیامۃ اطولهم شبعا فی الدنیا، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں خوب پیٹ بھر بھر کر کھاتے تھے۔ اب افطار میں کتنا کھاتے ہیں؟ افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ پھر اگر 2 دن کھانا نہ ملے تو بھی کافی ہو جائے، لیکن اس کے 2 گھنٹے کے بعد واپس اتنا ہی کھاتے ہیں، پھر 4 گھنٹے کے بعد واپس اتنا ہی کھانا تھوڑی۔ ایسا مت کھائیے، اتنا مت کھائیے کہ آپ کے لیے فجر کی نماز بوجھل ہو جائے، آپ کے لیے مغرب کی نماز بوجھل ہو جائے، آپ کے لیے عشاء اور پھر تراویح کی نماز بوجھل ہو جائے، ایسا مت کیجیے۔ تو رمضان کا آپ یہ ابھی سے طے کر لیجیے کہ انشاءاللہ ہم کو سحر کرنا ہے، انشاءاللہ ہم کو افطار کرنا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ جس سحر اور اس افطار کی وجہ سے ہماری عبادتیں خراب ہونے لگ جائیں، نہیں، ہم کو اس میں اپنا اور اپنے گھر کی خواتین کا وقت، پیسہ اور صحت ضائع۔ افطار میں، سحر میں کھا کر ہم کو اپنا اور اپنے گھر کی خواتین کا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی صحت ضائع نہیں کرنا، اس بات پر دھیان دیجیے۔ جتنا زیادہ ٹائم آپ افطار کی تیاری میں بچائیں گے عبادت میں لگے گا، جتنا زیادہ ٹائم آپ سحر کی تیاری کے لیے بچائیں گے اتنا ٹائم آپ کے گھر کی خواتین کا عبادت میں لگے گا، کیونکہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ تو اس برکت کی کئی قسمیں ہیں، کئی طرح سے برکت ہے، ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سحر کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ عز و جل پہلے آسمان پر ہوتا ہے، لیکن ہم کو تو کھانا پکانے، یہ کھانا کھانے سے فرصت نہیں ہوتی، تو کیسے ہم سب دعا مانگیں گے؟ تو ایسا مت کیجیے۔ رمضان میں آپ سحر کیجیے، لیکن ضروری نہیں کہ پراٹھے میں تو ہی آپ کی سحر ہو۔ رمضان میں آپ افطار کیجیے، لیکن ضروری نہیں کہ 6-8 طرح کے پکوان افطار کے دسترخوان پر جمع ہو تبھی آپ کا افطار ہو سکے، ایسا مت کیجیے۔ اپنے گھر کی خواتین کا حق مت ماریے، وہ بھی عبادت کرنے کا پورا حق رکھتی ہیں، آپ ان کو ان کے وقت سے پورا فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے۔ ساتواں کام جو ہم کو کرنا ہے وہ ہے اللہ عز و جل سے دعا، وہ ہے اللہ عز و جل سے دعا۔ کوئی بھی کام آپ کریں، کوئی بھی کام آپ کریں، لیکن اس کام میں آپ کے کامیاب ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے پہلے مسجد بنائی، خانہ کعبہ، مسجد حرام۔ اللہ کے حکم سے بنایا گیا وہ گھر، اللہ کی رضا کے لیے بنایا گیا وہ گھر، اس کے باوجود ان دونوں کی تواضع، خاکساری اور اللہ کا خوف دیکھیے کہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ضروری نہیں کہ آپ جو عبادتیں کرتے ہیں اللہ عز و جل کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ ملے، ضروری نہیں، لہٰذا کیسے آپ اس کو قبولیت تک پہنچا سکتے ہیں؟ اپنی دعاؤں کے ذریعے آپ دعا مانگیے اللہ سے، پہلے تو یہ کہ اللہ عز و جل آپ کو عبادت کی توفیق دے، دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل کے لیے آپ نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول کرے، یہ دعا آپ ضرور و ضرور مانگا کیجیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عبادتیں کرنے کی توفیق دے، اگر اللہ کی توفیق نہ ملے تو طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ نیکی نہیں کر پاتا، نہیں ہوتا۔ توفیق اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد اگر اللہ عز و جل اسے قبول نہ کرنا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کی نیکی کو اللہ کے یہاں قبول نہیں کروا سکتی۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو بھی عبادتیں کی ہیں آپ ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگیے، اور عبادتیں کرنے سے پہلے اور عبادتیں کرنے کے دوران اللہ عز و جل سے
توفیق مانگیے. یہ ساتویں بات بھی ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھیے. تو یہ کل 7 پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے. ان میں سے جو 2 پوائنٹ چارٹ اور ٹائم ٹیبل کو لے کر ہے میں امید رکھوں گا کہ آپ میں سے ہر فرد چارٹ بنانے اور ٹائم ٹیبل بنانے پر خاص طور پر دھیان دے گا. تبھی حقیقی معنی میں ہم کمپیریزن کر سکیں گے کہ پچھلے رمضان میں ہم نے کتنا فائدہ رمضان سے روزوں سے تراویح اور نمازوں سے اٹھایا تھا اور اس رمضان میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم اس طرح کا کوئی چارٹ یا ٹائم ٹیبل نہیں بنا لیتے ہیں. میں نے جو بھی کہا اس میں سے جو حق ہو اللہ عز و جل اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور جو بھی بات ایسی ہو جو اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور ہم سب کو اس پر عمل سے دور بھی رکھے. اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے, ہم کو اور آپ کو علم دے, عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.